چاہے اور کسی نام سے محفل سجائی ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، وہ محفل ذکر ہوتی ہے. یا تو میلاد مصطفیٰ اللہ تعالی کے ذکر کی محفل ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی محفل ہو. اس کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کے فیض و برکات تبھی ہمیں کہیں مل سکتے ہیں جب ہم اس کے سارے ادب و احترام سے واقف ہوں. سب سے پہلے آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ کے ماشاءاللہ ایسی غریبی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کپڑے نہ ہوں، بلکہ ہر چیز سے امیری ہے. پیسے سے ہم کمزور نہیں ہیں، زمین سے کمزور نہیں، لیکن پھر حالات سے کمزور کیوں رہتے ہیں آپ؟ اپنے رہن سہن سے کیوں آپ کمزور رہتے ہیں؟ جب محفلوں میں بیٹھا کرو یا مسجدوں میں جایا کرو، ہماری آپ کی ایک پہچان الگ ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. چہرے پہ داڑھی ہے تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں، لیکن اگر وہی داڑھی سنت کے خلاف ہے تو پھر ہم اور آپ تمیز نہیں کر پاتے، امتیاز نہیں کر پاتے، ہم فرق نہیں کر پاتے کہ مومن ہے یا پھر غیر مومن ہے. ٹھیک ہے، آپ محفل مصطفیٰ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سارے نبی کے دیوانے اور سچے مومن ہیں. آپ اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھیے، سب سے پہلا کام آپ کا ہونا چاہیے. کہ ننگے سر بیٹھنا یہ محفل مصطفیٰ کی بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جب ان محفل میں آئے ہونے تو پھر کچھ یہاں سے سیکھ کے جایا کرو. ہمیشہ سر آپ کے ننگے رہتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی. مقصد کیا ہے آپ کا؟ آخر اس کا کوئی سمجھ میں تو آنا چاہیے کہ کیا مقصد ہے آپ کا. ہر چیز کی فراوانی ہے یار. 30 روپے کی ٹوپی آپ سے نہیں خریدی جاتی، کیونکہ آپ ٹوپی خریدیں گے کیوں؟ نمازوں سے دور ہیں آپ، مسجدوں سے دور ہیں آپ، علماء کی صحبت سے دور ہیں آپ، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کی اچھی باتیں سننا نہیں چاہتے. اور ہم تو جب بھی آئے نا یہاں 10-20 لوگوں کو دیکھا ہے. اب اتنا سا گام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گام ہے. اب اس میں 10 لوگ نہیں ہیں، ہزاروں لوگ رہتے ہیں. ایسی آبادی نہیں ہے کہ بالکل یہ 10-20 آدمیوں کی آبادی ہے. اب ہزاروں لوگ ہیں. اگر ایک گھر سے ایک بندہ آئے نا پھر بھی یہاں سینکڑوں لوگ ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ یار ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے. کیا ہمارا کام ہے؟ اللہ نے ہمیں صرف کھانے کے لیے پیدا تھوڑی کیا اس دنیا میں کہ تم اچھے کھاتے رہو، اچھے کماتے رہو، تمہارے پاس زمینیں ہیں، تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تم آدمی والے ہو، تمہارا کنبہ بڑھائے، خاندان بڑھائے، سب کچھ بڑھائے. اس لیے نہیں بھیجے ہو. میرے رب نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر انسان کو اس دنیا میں میرے رب قدیر نے بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. کھانے کے لیے تھوڑے یہ یار بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، بڑی بڑے اپنے بینک بیلنس بنا لی، اس لیے نہیں ہے. ایک آنے کا، ایک ذرے کا رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں پوری دنیا کے سامنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسلام کے سامنے ایک کیے کا جب میرا رب پوچھے گا تو نے جوانی کیسے گزاری، تو اس جوانی کا ہم کو آپ کو حساب دینا ہے. مسلمانوں، ہر چیز کا حساب دینا ہے. تجھے جوانی دی ہے میرے رب نے، اچھی نعمت ہے، اسے اچھی طریقے سے استعمال کر جا. یہ کھیتی ہے دنیا میں، تو بوتا ہے کچھ، بوتا کچھ ہے. بوتا اگر تو گیہوں بوئے گا تو جو کھیت میں سے نہیں کاٹے گا. سرسوں بوئے گا تو کوئی دوسری فصل نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا وہی چیز کاٹے گا. تو اگر یہاں گناہ کریں گے نا تو قبر میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ایک وقت کی، علماء فرماتے کہ ایک وقت کی اگر نماز چھوڑتا ہے نا بندہ
ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے یار، امام کے پیچھے 5-10 آدمی ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر ہے، وہ اپنے دوسرے دھن میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے دھندے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک چیز کا آپ کو حساب دینا ہے میدان محشر میں، تو ہم یہاں آئے ہیں اس لیے آئے کہ کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ لے کر جائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں، اس میں بدلاؤ لے کر آئے۔ کھا لیے، پی لیے، بہت جی لیے، اب جو زندگی باقی بچی ہے اس میں اپنے رب کا نام لے لے، اپنے رب کو منا لے، اور اس رب سے ڈرنا سیکھ لے جس پروردگار نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، ہم باپ سے نہیں ڈرتے، بڑے سے بچہ بڑے آدمی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی زمانے کا ہسٹری اٹھا کر دیکھو، اس وقت کو اٹھا کر دیکھو کہ بچے ہوتے تھے نا تو بوڑھوں کے سامنے سے، جوانوں کے سامنے سے وہ گزرتے نہیں تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن اب حال دوسرا ہے۔ تو بہرحال آپ محفل مصطفیٰ میں آئے ہیں، اس کا ادب کیجئے، سروں پہ ٹوپیاں رکھیں، نہیں ہے تو بہرحال اس آئندہ میں کبھی بھی محفل ہو یہ یاد رکھیے گا کہ مجھے محفل مصطفیٰ میں جانا ہے تو اپنے گھر سے ٹوپر لے کر جاؤں، اور پھر عادت ایسی بنا لیں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے سر پہ خود بخود ٹوپی یا صافی آ جائے گی، جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ کے سر پہ ٹوپی آئے گی کہاں سے؟ اس لیے آپ حضرات اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کیجئے، ایک مرتبہ اور بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش فرما لیں، محبت سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش خدمت ہے، میری پسند کا کلام ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس سے کچھ روح کو، اس دل کو، جس دل کے اندر کچھ گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ذہن گناہوں میں دبا ہوا، دل گناہوں کے عمیق گہرے گڈھے میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کہاں نیک ہے یار، ہمارے پاس کہاں ایسی نیکیاں ہیں جو اس کے رب کی بارگاہ میں کل دکھا سکے ہم، کون سے ایسے سجدے ہمارے پاس؟ لیکن انسان کبھی سوچتا ہے تو ایک اس کے دل کے اوپر ایک غموں کا پہاڑ چلتا ہے کہ تیرے پاس کہاں ایسے اعمال ہیں، کہاں تیرے پاس ایسی نیکیاں کہ تو کل قیامت کے دن بخشا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کی ذات پر امید رکھنی چاہیے بندوں کو۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، ان کی رحمتیں خطا پوش گناہگاروں پہ
کھوٹ سیکھے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں کھوٹ سیکھے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو سہی انہیں کی دعائی دے کر کوئی دیکھے تو سہی انہیں کی دعائی دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اور رکھی گی لیتے ہیں بھرم انہیں کہ کرم کے صدقے رکھی گی لیتے ہیں بھرم انہیں کہ کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں جب کسی بات میں دیوان مچل جاتے ہیں انسان جب گناہ ہوتا ہے انسان سے گناہگار ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا گناہ کرتے کرتے بہت بڑا گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے نا اشک لے کر آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے کر تو اس کی زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں شاعر کہتے ہیں اپنی آغوش میں لیتا ہے جب کرم اپنی آغوش میں لیتا ہے جب کا کرم زندگی کے سب انداز بدل جاتے ہیں زندگی کے سب انداز بدل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں درود پاک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سیکھ لو ڈرنا جس طریقے سے کہ انسان سے ڈرتا ہے نا ایسے ہی ڈرنا سیکھ لو انسان اللہ سے اور ایسا ڈرنا سیکھ لو کہ تو جب تنہائی میں ہو اور جب گناہ پر تجھے تیرا نفس ابھارے تو پھر اس گناہ سے واپس آ جا رب کا خوف لے کر اس اللہ سے ڈر جا کہ جو رات کی تاریکیوں میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہے اور دن کے اجالے میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہے سیکھ لے اس رب سے ڈرنا پھر دیکھ تیری زندگی میں کیا نکھار آتا ہے کس طرح سے تیری زندگی تبدیل ہوتی ہے ایسے تبدیل ہوتی ہے اس انداز سے تبدیل ہوگی پھر تیری زندگی انسان
ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتے نہیں ہیں، نیک کام کوئی کرتا نہیں، صبح سے شام تک جھوٹ، چغلیاں، طرح طرح کی گناہ، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے رب کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح سے شام تک گناہ کرے، گناہ کرتے کرتے شام ہو جائے، پھر رات میں بھی گناہ کرتے کرتے صبح ہو جائے، پورے دل بھی گناہوں میں گزرے، پوری رات بھی گناہوں میں گزرے، اور پھر دل میں یقین رکھے، دل میں خیال رکھے، دل میں یہ عہد رکھے، دل میں یہ یقین کامل رکھے کہ مجھے میرا رب معاف فرما دے گا، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی نے ایسے بندے کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے وہ بندہ بے وقوف ہے، احمق ہے کہ وہ بندہ، پاگل ہے کہ وہ بندہ، بے وقوف ہے وہ جو نیک کام تو کرے نہیں، نمازیں تو پڑھے نہیں، اللہ کا خوف تو اپنے دل میں اندر رکھے نہیں، شرابیں وہ پیتا ہے، جوئے وہ کھیلتا ہے، بدماشیاں وہ کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں وہ دیتا ہے، ماں باپ کی بے عزتی وہ کرتا ہے، زمانے میں رہ کے پورے گناہوں پہ اترایا ہوا ہے، پورے گناہوں سے اپنی زندگی کو لپیٹے ہوئے ہیں، پھر اس کا یقین کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے اے لوگو، اللہ کے نبی کے وہ صحابی حضرت امام حسین کے ابا حضور مولا علی فرماتے کہ تیری زمین نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، تیری زمین نیکیوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا خوف رکھ لے، ایسا خوف رکھ لے کہ ہو سکتا ہے تیرا رب تیری اتنی ساری نیکیوں کو بھی قبول نہ کرے۔ یہ کسی عام بندے کا قول نہیں ہے، مولا علی کا قول ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا اے علی تیرے پاس اتنی نیکی، عبادت کرتا رہے، روزے کے مہینے آ جائے روزے رکھ لے، حج کا مہینہ آ جائے حج کر لے، صدقہ خیرات کا وقت آ جائے صدقہ خیرات کر لے، پورے رات و دل میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور پھر اس عالم میں اس رب قدیر سے یہ امید رکھے میرا رب مجھے معاف فرما دے گا۔ آج بندہ یقین یہ رکھتا ہے کہ نمازیں پڑھتا نہیں، اللہ سے ڈرتا نہیں، گناہ پہ گناہ، اور پھر یقین یہ کہ مجھے میرا رب معاف فرما دے گا۔ تجھ سے سوال نہیں ہوں گے میدان محشر میں، قبر میں تجھ سے سوال نہیں ہوں گے، میدان محشر میں تو مصطفیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کیسے چہرہ دکھائے گا اس کریم آقا کے دربار میں جا کر؟ وہ رب غفور الرحیم ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف فرما دے، وہ الگ بات ہے کہ تیرے دل کے اندر خوف ہے۔ اگر آج تیرے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے اور تو صحیح معنوں میں رب سے ڈرنے والا ہو گیا ہے، تو پھر میرے رب قدیر کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آجا، پھر دیکھ تجھے کہاں اٹھا کر وہ منزل پہ رکھتا ہے، اور پھر کون سے خزینے میں رکھتا ہے اٹھا کر۔ امام اور ایسے بزرگان دین کی وہ داستان ہے، ایک اللہ کی ولی گزرے ہیں، انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ سے کرنے کے بعد میں جب گناہ سے نادم ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے تو میرا رب پھر اسے کیسے معاف فرماتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر خیال آ گیا نے کہ یار آج تو مجھے فلاں نے دیکھ لیا ہے، آج تو مجھے فلاں امام نے دیکھ لیا ہے، یہ گناہ کرتے، اور آج تو لوگوں کے حالات یہ ہیں مسلمانوں، اگر یہاں محفل تاش کی لگی ہوئی ہے نا، امام نکل کر بھی آ رہا ہے، بے حیا اتنے نوجوان ہو چکے ہیں، اور ان میں وہ عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے چہروں پہ
داڑیاں ہوتی ہیں. آج اتنی بے غیرت ہو چکی ہے یہ میری قوم, آج اتنی بے حیا ہو چکی ہے یہ قوم. امام نکل کر جا رہا ہے. ارے جس کے پیچھے تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, تیرے دل کے اندر جب اس امام کا اتنا ادب نہیں ہے کہ تو ایک گناہ پر اتنا دلیر ہو چکا ہے, امام مسجد آ رہا ہے لیکن پھر تو اس سے اتنی حیا نہیں کرتا کہ تو اس محفل سے اٹھ کر کہیں چھپ جائے. اللہ اکبر. آج اتنی بے غیرت ہو چکی ہے کیونکہ جب بندہ, اور بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر بندے سے کیوں ڈرتا ہوں, یہ کفریہ جملے بول کر چلے جاتے ہیں, اپنی عاقبت کو برباد کر لیتے ہیں, اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو, جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ یار آج تو مجھے فلاں نے دیکھ لیا ہے, کل مجھے یہ دیکھے نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میرے مولا آج اس زمانے میں رسوائی سے بچا لینا, کل قیامت کے دن بھی رسوائی سے بچا لینا, آئندہ کے بعد میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر میرے رب کی رحمت آگے بڑھتی ہے, اپنی آغوش رحمت میں لیتی ہے رب کی قدرت, اور پھر بندے کو وہ مقام عطا فرماتی ہے, وہ مقام عطا فرماتی ہے میرے رب کی قدرت, وہ مقام عطا فرماتی ہے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے, ڈاکوؤں سے جب مقابلہ ہوا, ڈاکوؤں سے جب ملاقات ہوئی, تو آپ نے جو جملے کہے تھے نا, آپ نے جو اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی تھی لیکن ماں کے عہد کو نبھایا تھا, کہا کہ جان جائے تو جائے, دولت جائے تو جائے, لیکن ڈاکوؤں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا, کہا کہ میرے پاس میری بغل میں 40 اشرفیہ ہے جو میری ماں نے میری بغل کے اندر سیدھی ہے. جب ڈاکوؤں کا سردار آیا تھا اور تڑپ کر کہا تھا, گرج کر بولے تھے, کہا کہ بچے تیرے پاس بھی ہے کچھ, کہا کہ ہاں میری ماں نے میری بغل کے اندر 40 اشرفی رکھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مولانا عارف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں, صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کہا کہ ہاں میرے بغل میں میری امی نے, مشہور بات ہے, مشہور واقعہ ہے, مشہور قصہ ہے امام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. تو کہا کہ میری ماں نے میرے بغل میں اشرفی رکھی ہے, اور جب کھولا گیا نا تو واقعی میں اشرفی تھی. کہا کہ بیٹا تم نے یہ مال چھپایا کیوں نہیں؟ لوگ تو جھوٹ بولتے بولتے اپنے مال کے چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں. کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ لیا تھا, کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا, کہا کہ امی حضور جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے جان چلی جائے. اللہ اکبر. اتنے جملے سنے اس سردار نے, اس ڈاکوؤں کے سردار نے جب اتنے جملے سنے نا, تو آنکھوں کے اندر جو اشکوں کے سیلاب بھرے ہوئے تھے, جو آنسوؤں کے تالاب آنکھوں کے انتہائیوں میں بھرے ہوئے تھے, اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کے جب یہ جملے ان کے دل پر تیر کا اثر بن کر ان کے دل میں پیوست ہوئے, تو اللہ اکبر رونے لگے. کہا کہ اے بچے, تو نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا تھا, ایک وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدوں کو آج تو نے یہاں وفا کر دیا ہے, اور نہ دولت کی پرواہ کی ہے, نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے, اور ہم جیسے نکمے انسان ہیں آج پوری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی ہے, پوری زندگی بڑھاپا آ گیا ہے, گناہ کرتے کرتے نہ جانے کتنوں کے مال کو لوٹا ہے, کتنوں کو قتل کیا ہے, کتنوں کی زندگی کو برباد کیا ہے, کتنی ماؤں کے بیٹوں کو زندگی کو چھینا ہے, کتنی بیویوں کے سواد کو جارا ہے. اللہ اکبر. آج ہم نے نہ جانے کتنے قتل و غارت کیے ہیں. آج ہم نے رب قدیر نے جب ہم سے وعدہ لیا تھا, کہا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے, اللہ کے وعدے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اے بچے, آج سے ہم آپ کے اس نورانی ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, میرے رب کی قدرت جب اپنے بندے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے. جب سچے دل سے رب کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو پھر میرا رب اسے بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے. اور پھر اکیلے ہی تائب نہیں ہوئے, جتنے بھی ساتھ میں سب نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی, ایسی توبہ کی کہ پھر وہ اپنے وقت کے ایک مرد قلندر بن کے چمکے تھے.
کہ گنہگار انسان ہے، لیکن اللہ کا جب خوف دل کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر پروردگار وہ مقام دیتا ہے، اس بندے کو وہ مقام دیتا ہے۔ امام سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے، وہ اپنے علاقے سے گزر رہے تھے۔ آج جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں ہے، نہ علماء کا ادب و احترام ہے۔ آج اگر یہی کوئی دوسری محفل ہوتی نا تو بہت سارے لوگ ادھر آ جاتے، بھیڑیں لگ جاتی، اور اوپر چڑھ چڑھ کر لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے، نحوست بھرے چہرے کو دیکھتے اور منحوس چہرے کو دیکھتے، اور لوگ اپنی دولتیں اٹھاتے، بربادیاں کرتے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، یہاں وہ چیز ملتی ہے کہ جہاں دلوں کو بھی سنوارا جاتا ہے، اعمال کو بھی سنوارا جاتا ہے، زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کے لیے بھی علماء اپنے خطاب کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے بزرگ اس بستی کے گلیوں سے گزر رہے تھے، وہاں ایک شرابی شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پہ دھول پڑی ہوئی تھی، جس کا پورا بدن گرد و غبار میں آلود تھا، اللہ اکبر، نالیوں میں پڑا ہوا تھا، کہیں منہ پہ کیچڑ تھی، کہیں منہ پہ گرد و غبار کے آثار تھے، اللہ اکبر۔ اسی شراب کے منہ سے، جس منہ سے شراب پی تھی، اسی سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، رب قدیر کا نام لے رہا تھا۔ اللہ کے برگزیدہ بندے نے جب دیکھا کہ اس شرابی کو کیا پتا کہ اللہ کا نام کس زبان سے لیا جاتا ہے، اللہ کا پاک نام کس زبان سے لیا جاتا ہے، اللہ جب ادھر سے کہا، لوگوں سے پانی منگایا، اللہ کی اس محبوب بندے نے حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے پانی منگانے کے بعد میں اپنے ہاتھ پہ لیا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے ہاتھ، اس کے چہرے کو صاف کیا، چہرے کو صاف کیا پانی سے، اور پانی سے چہرہ صاف کر کر اب تو آپ آگے کے لیے چلے گئے۔ شام ہوئی ہونے کے بعد میں جیسے ہی اسے ہوش آیا، لوگوں نے کہا کہ تیرا چہرہ تو گرد و غبار میں، اسے احساس ہوا کہ میرا چہرہ کتنے صاف کیا ہے۔ جب بتایا لوگوں نے کہ فلاں اللہ کے بزرگ نے تیرا چہرہ صاف کیا ہے، کہا کہ آج تو مجھے سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی دیکھ لیا ہے، اللہ کی ولی نے بھی دیکھ لیا ہے، اللہ کے محبوب بندے نے بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ دل کے اوپر اثر کر گئی، یہ انداز اس کے دل کے اوپر اثر کر گیا۔ رات ہوئی، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں ادھر سجدے ادھر وضو کیا، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو رکھا اور عرض کی، اے میرے مالک و مولا، آج تیرے محبوب بندے نے مجھے دیکھا ہے، اپنی نورانیاتوں سے میرے چہرے کو بھی صاف کیا ہے، لیکن اے میرے رب قدیر، آج کے بعد میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے یہاں تو دنیا میں جو سزا دینی ہے دے لے، لیکن کل قیامت کے دن میں مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پوری رات گزر رہی، مسجد میں گئے، نماز تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے اللہ کے ولی حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لائے، دیکھے کہ وہی نوجوان سجدے میں پڑھائے، سلام پھیرا گئے اور عرض کینے کہ اے نوجوان، تیرے اندر یہ تبدیلیاں کہاں سے آئی؟ اے نوجوان، تیرے اندر زندگی میں یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ تو ایک شراب پینے والا شخص ہے، تیرا کام مسجدوں سے گا، تیرا کام تو دنیا کی زندگیوں کو چھیننا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرنا ہے، ماں بہنوں کے دوپٹوں کو چھیننا تیرا کام ہے، تیرے کام تو بندے گئے، لیکن تیرے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ کہا کہ اے سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے جس نے تجھے پہلے کی بتا دیا ہے اور یہ پیغام دے دیا ہے؟ اے سری، تم نے ہمارے لیے ان کے چہرے کو دھویا ہے، ہم نے تمہارے لیے ان کے قلب کو گناہوں سے معاف فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ابراہیم صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نا بندے کے اوپر، جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے نا بندے کے اوپر، جب رب کا خوف پیدا کرتا ہے بندے کے اوپر، تو لمحات میں زندگی کے انداز بدلتے ہیں، ایسے بدلتے ہیں انداز زندگی کے
انسان اگر نہ بھی چاہتا ہے پھر بھی آ جاتا ہے اور دل میں احساس کرتا ہے کہ واقعی میں غلط کام کر رہا ہوں. تو مسلمانوں یہ ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے اور ایسی فکر ہونی چاہیے کہ یار ہم نے جو زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، اب کم سے کم اس رب قدیر کی بارگاہ میں آ جائے، اس رب قدیر کی بارگاہ میں آ جائے. اور مسلمانوں جب قوم زیادہ گناہ کرتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور ایسے عذاب نازل ہوتے ہیں کہ ہم اس کو احساس بھی نہیں کر پاتے. آج ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ہم دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں یار یہ چیز ہمیں کر دے گی، یہ چیز ہمیں برباد کر دے گی. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جس قوم کو اپنی حالات بدلنے کی خود فکر نہ ہو، اور جب تک قوم اپنے حالات خود نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے. اس لیے ہم گناہوں سے باہر نکلے اور جب جس بستی میں نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر پھر لعنتیں برستی ہے. کبھی قحط سالی کی شکل میں عذاب آتا ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں عذابات آتے ہیں، کبھی کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کرشمے انسان کی زندگی کے اوپر آتے ہیں. لیکن یاد رکھو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقدس زمانہ ہے. آپ کے زمانے میں آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ میں ایک علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک بستی سے گزر رہے ہیں. تو جب اس بستی سے گزر رہے تھے نا تو اس گلی سے گزرے تو مردے، اس گلی سے گزرے تو مردے، ادھر سے گزرے تو مردوں کی لاشیں، ادھر سے گزرے تو مردے ہی مردے، جدھر دیکھے ادھر مردے، جدھر دیکھے ادھر مردے، میتیں گلیوں کوچوں میں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے پیغمبر تڑپ گئے اور آپ کے ہمراہیوں نے سوال کیا، کہا کہ یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر یہ ایسا غضب کیا ہے؟ اللہ کا ایسا عذاب کیا ہے؟ آخر اس قوم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آخر اس قوم نے ایسی کون سی خطا کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا عذاب دیا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، دل کی گہرائیوں سے سنو، اللہ کے واسطے گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب قوم کے اوپر ٹوٹتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے علاقے تباہ ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اللہ کے پیغمبر بستی سے جب گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمراہیوں نے کہا، آپ کے ساتھیوں نے کہا، آپ کے صحابہ نے کہا کہ یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض تو کرو مولا کس چیز کا جواب، کس چیز کا عذاب دیا ہے، کون سی سزا دی ہے، کون سی خطا ہوئی ہے ان سے جو ساروں کو موت کی چادر اڑا دی ہے، سب کو موت کے آغوش میں دے دیا ہے. اللہ اکبر. غیب سے ندا آئی، کہا کہ اے پیغمبر رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا انہیں کون سی گناہ کر دیا ہے، ایسی کون سی خطا کر دی ہے جس کی وجہ سے تو نے ان کو سب کو ختم کر دیا ہے. اللہ اکبر. غیب سے ندائی، اے میرے روح اللہ، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، انہوں نے آپ آواز دیجئے ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو جواب دے گا اس چیز کا. اللہ اکبر. غور سے سنیے مسلمانوں، دل کے عطا گہرائیوں سے سنیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیجئے. اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا کون سا گناہ کیا ہے؟ میرے رب قدیر نے کام ارشاد فرمایا اے عیسیٰ ان سے سوال کر لو. اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا، اے ساری میتوں میں سے کوئی نہیں بولا، ایک بھی نہیں بولا، ایک بولا اے اللہ کے پیغمبر اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کوئی جواب نہیں دے گا، ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا. کہا کہ یہ ایسی قوم تھی جب ان کے پاس اللہ کی نعمتیں آتی تو خوش ہوتے، اللہ کی نعمتیں ان کے پاس آتی تو دوڑ کر خوش ہوتے، اور جب اللہ کریم کسی وجہ سے نعمتوں کو لے لیتا تو یہ ناراض ہوتے اور یہ گناہوں میں ملوث رہتے. اس گناہ کو کرتے ہوئے انہیں خوشی محسوس ہوتی تھی، خوشیوں کا اظہار کرتے تھے گناہ کرتے کرتے. لیکن کہا کہ تم ہی جواب کیوں دے رہے ہو، یہ اور جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حضرت اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس لیے جواب دے رہا ہوں، اس لیے اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ میں ان جیسا گناہ
गुनाह तो नहीं करता था लेकिन इनकी महफिलों में बैठा करता था। इन जैसा गुनाह तो नहीं करता था लेकिन इनकी महफिलों में बैठा जरूर करता था, इनके साथ में रहा करता था, इनकी सोहबत इख्तियार जरूर करता था। कहा कि फिर तुम्हें ऐसा आजाब क्यों नहीं दिया गया? कहा कि सिर्फ इसी वजह से मुझे ये आजाब नहीं दिया गया है और अब मैं जहन्नम में लटका हुआ हूं। अब मुझे पता नहीं है कि मुझे वापस कर दिया जाएगा या फिर जहन्नम में ही डाल दिया जाएगा। अल्लाह के पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते रहे और अपने हमराइयों से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों दुनिया की तरफ नहीं जाना, ऐ लोगों दुनिया को अपने सीने में नहीं बिठाना, ऐ लोगों दुनिया से मोहब्बत नहीं करना, ऐ लोगों दुनिया से ऐसी मोहब्बत करना जैसा एक मुर्गा भी पानी से मोहब्बत करती है, रहती उसमें है, पीती उसमें है, खाती उसमें है, लेकिन तैरती उसके ऊपर है, लेकिन पानी को अपने दिल के अंदर दाखिल नहीं होने देती है। इसी तरीके से तुम दुनिया से मोहब्बत करना, रहना दुनिया में, खाना दुनिया में, पीना दुनिया में, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को अपने सीने में नहीं बिठा लेना। अगर दुनिया की मोहब्बत को सीने में बिठाया तो ये दुनिया तुम्हें हिला को बर्बाद कर देगी, ये दुनिया तुम्हें हिला को बर्बाद कर देगी। इसलिए कि दुनिया सबसे सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। आज तक दुनिया को किसी ने नहीं छुआ है। तो मुसलमानों, ये अल्लाह के पैगंबर ने आखिरी जो जुमले कहा था, कहा कि आधी रोटी खाकर थोड़े पर सब्र कर लेना लेकिन दुनिया के पीछे नहीं चलना, गलत कामों की तरफ नहीं आना, बुरे कामों से रुक जाना, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखना, तक़वा तहारत अपने दिल के अंदर बसा कर रखना। फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी जिंदगी, दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और फिर आखिरत में जो तुम्हारी शान होगी ने आसारे वजू की वजह से, नमाज के सजदों की वजह से और परहेजगारी की वजह से, तहारत की वजह से जो तुम्हारी शान होगी, इसी को किसी शायर ने कहा है कि नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, अरे नूरी आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लीजिए मुसलमानों। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो और कामयाबी चाहते हो मरने के बाद, अगर अपनी कब्र को रोशन चाहते हो तो अच्छे अमाल कर लीजिए, मरने से पहले अपनी आखिरत को संवार लीजिए, नहीं तो कल कयामत के दिन रुसवाई का चेहरा देखना पड़ेगा और आप इस चीज पर मजबूर होंगे कि काश कि हम दुनिया में अच्छे अमल कर लेते, काश कि हम दुनिया में नमाज़ें पढ़ लेते, काश कि हम दुनिया में गुनाहों से दूर रहते, ताकि आज हमें ये बेइज्जती का चेहरा न देखना पड़ता। इसलिए हम सबको मरना जरूर है। आज हम एक ऐसे के 40वें में इसाले सवाब में है कि जो एक सुन्नियत के बहुत बड़े खंबे थे, क्योंकि आज लोग इस चीज में है कि यार ये क्या है, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, बल्कि ऐसा नहीं है कि जिधर हक था वो उधर थे। इसलिए उनका तरीका, उनका अकीदा मसलक के अहले सुन्नत पर था। इसलिए आज उनकी याद में यहाँ आए हैं। आए किस लिए हैं? इसलिए आए कि उनकी रूह को कुछ सवाब पहुंचा दिया जाए। मकसद ये है, चाहे वो खाने का हो, चाहे महफिल का हो, कुरान खानी का हो, कलमा तैयबा का हो, किसी भी चीज का हो, नेक काम का हो, उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचता है। कब्र में उसकी रूह पुरसुकून होती है, सुकून मिलता है उस रूह को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने शरह सुदूर के अंदर जिक्र फरमाया है, जिस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इंसान जब दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से इंसान गया
اب اپنے ہاتھ سے، زبان سے، پیروں سے کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اب کر ہی نہیں سکتا۔ اب تو وہ صرف اس لیے انتظار میں کہ میرے جو پیچھے رہنے والی اولاد ہے، میرے خاندان والے، وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، میرے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچائے، نیک کام کر کر اس کا ثواب پہنچائے۔ لیکن اس جو زندگی میں وہ نیکیاں کر کے گیا تھا نا، وہ نیکیاں اس کے برقرار ہے۔ لیکن اب جو پیچھے سے اب اسے 100 سال کی زندگی گزری، یا 20 سال 50 سال کا عرصہ گزر گیا، یا 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے پیچھے رہنے والی نیک اولاد ہے، اب اس باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پہاڑوں جیسا ثواب دیکھے گا، نیکیاں دیکھے گا، تو رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ نیکیاں کدھر سے آئی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تو دنیا میں ایک عالم دین چھوڑ کے آیا تھا، نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اچھے بیٹے چھوڑ کے آیا تھا، حافظ قرآن چھوڑ کے آیا تھا۔ اس حافظ قرآن نے، اس تیرے نیک بیٹے نے قرآن مقدس پڑھ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ پڑھ کر، نیک کام کر 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 تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا، تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہا۔ آج یہ اتنا بڑا ثواب جو تجھے ملا ہے، یہ تیرے پیچھے رہنے والے بیٹے کی دعائیں مغفرت کا صلہ ہے، جو تو نے اپنے پیچھے رہ کر ایک اچھے بچے کو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو مسلمانوں، ان چیزوں سے دور نہ ہو، یہ ہمارا بزرگان دین کا عمل ہے، اور جب احادیث سے ثابت ہے تو پھر اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور جو غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہے، کیونکہ ایصال ثواب جائز ہے مرنے کے بعد میں، جب تک وہ دفنایا جائے، دفنانے کے بعد تب تک اس کی اولاد، اس کے خاندان والے باقی رہے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے، تب تک اسے پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عبدالرشید بھائی کے صاحبزادوں کو نیک راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی غلطیاں، خامیاں، کوئی کفریہ، شرکیہ کلمات، جملے نکلے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سارے لوگ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ایک ماحول پیدا کیجیے کام کے اندر، ٹھیک ہے؟ جب محفلیں ہوا کریں تو لوگوں میں آپس میں کہہ دیا کرو کہ جی آپ کو آنا ہے ادھر، کیونکہ جب ہمارے نوجوان ہم سے قریب نہیں ہوں گے تو انہیں دین کا کیسے پتہ چلے گا؟ اسلام میں کتنے ارکان ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا چیز فرض ہے ہمارے لیے، کیا چیز ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آنے والی 21 تاریخ کو اپنے گاؤں میں ایک فاتحہ کا اہتمام ہے، اور کافی بڑی فاتحہ ہے، اس میں جو بارس علماء کرام ہیں، بمبئی کی سرزمین پر مبلغ دعوت اسلامی یعنی کہ حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، انہی کی لوگوں نے فرمائش کی تھی، کیونکہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو بلانا پڑا، تو وہ آ رہے ہیں۔ سارے لوگوں کو میری طرف سے مدعو ہے کہ آپ دعوت میں بھی آئیں اور محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ضرور شریک ہوں آنے والی اسی 21 تاریخ کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں علماء کرام کے بیانات حسنہ کو ہم سب کو آنے والے اوقات میں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی اور عرفانی اور حقانی اور اصلاحی بیان اب آپ کو بالخصوص سننا ہے، کیونکہ میں اس محفل کے خطیب اور روح رواں حضرت علامہ مولانا عارف اشفاقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہے